سلطان محمود غزنوی 357 ہجری بمطابق 971 عیسوی تا 421 ہجری بمطابق 1030 عیسوی سلطنت اسلامیہ و غزنویہ کا ایک عہد زریں ہے جس میں اسلام نے ہندوستان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کی اور اثر و رسوخ حاصل کیا۔ عہد غزنوی کے اولین عہد میں سبکتگین جو کہ الپتکین کا غلام تھا اور الپتکین خاندان سامان سے تھا اور حاکم خراسان یعنی افغانستان تھا۔ خراسان یعنی افغانستان پر پہلے کسی عہد میں تبت سے لائے ہوئے ترک اس کے حاکم رہے جو مذہب بدھ مت پر تھے۔ پہلا راجہ پرہتگین برق تھا۔ جب کابل آیا تو غار میں رہتا تھا اور پھر وہاں کا حکمران بنا۔ ان راجاؤں میں ایک راجہ کنک تھا جس نے پشاور میں دھار بھی بنوایا تھا۔ ایک بار راجہ کنوج نے راجہ کنک کو تحفہ بھیجا جو اسے پسند نہ آیا تو وہ توہین سمجھ کر راجہ کنوج پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ان راجاؤں میں آخری راجہ کٹورمان تھا جس کے وزیر کے پاس جب اس کے راجہ کی شکایات بکثرت پہنچنے لگی تو وزیر نے راجہ کو زنجیروں میں جکڑ کر پنڈت خانہ میں بٹھا دیا۔ برہمن سامت کو اس کا جانشین بنا دیا۔ پھر ان کا سلسلہ حکمرانی اسی نہج پر چلنے لگا۔ یوں شجرہ بنا، کملاؤں سے بھیم، بھیم سے جے پال، جے پال سے اند پال، اند پال سے نروجن پال۔ کابل میں ترک حکمرانوں کا تذکرہ بیان ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کابل پر حملہ کیا گیا اور جہاں کے حاکم ایرانی مرزبان کو قید کر لیا جو حراج پر رضامند ہو گیا۔ پھر دوبارہ بعہد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابل پر حملہ آور ہوئے۔ جب کابل شاہ حاکم تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار عبد الرحمن نے حملے کیے۔ بالآخر کابل شاہ گرفتار ہوا اور عبد الرحمن نے قتل کا حکم دیا مگر کابل شاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں عبد الرحمن نے بخش دیا۔ 66 ہجری میں مہلب بن ابی صفرا جو خراسان میں بڑا صاحب اقتدار تھا مرو کی طرف سے زاحل و کابل میں آیا اور ہندوستان تک آیا۔ یزید بن معاویہ نے خراسان و سیستان کی حکومت سلیم بن زیاد کو دے دی۔ طلحہ کو سیستان کا حاکم نامزد کیا۔ کابل میں خالد بن عبداللہ حاکم بنا۔ سلیم زیاد نے پشاور کے نزدیک سکونیت اختیار کی اور بیٹی کسی مسلمان افغان کے ساتھ بیاہی جس سے 2 بیٹے لود بانی لودھی افغان اور سور بانی سوری افغان پیدا ہوئے۔ 64 ہجری میں عبد العزیز حاکم سیستان تھے جس نے شاہ کابل کو شکست دی۔ 77 ہجری میں عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حاکم خراسان بنایا۔ اس وقت کابل کا راجہ رنبل تھا، اس سے خراج لیا۔ 107 ہجری میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں امین بن عبداللہ کشری حاکم خراسان نے غور و غرشتان، ملک نمیروز و کابل کو فتح کیا اور کابل کو اپنا حاکم نشین بنایا۔ خلفائے المہدی والرشید کے عہد میں کابل کے راجہ سے خراج لیا جاتا تھا اور یہی طریقہ چلتا رہا۔ 256 ہجری میں خلفائے صافریہ میں یعقوب بن لیث نے کابل فتح کیا اور اس کی مرزبان کو قید کیا اور شاہ اورزخج کو قتل کیا اور سارا افغانستان مسلمان ہوا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف سلطان محمود غزنوی سے پہلے افغانستان کے حاکموں کا۔ اس کے بعد ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت کے بارے میں۔ اس کے لیے اگر آپ کو ہماری سیریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ شکریہ۔